رو کر مانگ لیا کرو اپنے رب سے، وہ کسی کے رونے پر ہنستا نہیں ہے۔ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ بولنے والا ہر گناہ کر لیتا ہے اور کسی گناہ کا اقرار نہیں کرتا۔ جو شخص جھوٹ سے پرہیز کرے وہ ایک نہ ایک دن ہر گناہ سے پرہیز کر لیتا ہے۔ اپنے رب سے ایک طبیب مانگو جو تمہارے دلوں کی بیماریاں دور کرے، ایک شافی جو تمہارے زخم بھرے، ایک رہبر جو تمہیں رہنمائی کرے اور تمہارا ہاتھ تھام لے، یعنی قرآن کا علم مانگ لو۔ بدعا دینے کے لیے منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کی وجہ سے تڑپ کے رو دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ بدعا دے رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیں، ان کی بدعائیں نہ لیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو تسلی دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ جب معاملہ اس مالک کائنات تک پہنچ جاتا ہے تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں دل دکھانے والے اس کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ اسے گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ہنسنے والے کو گرانا بھی آتا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ خدا کی زمین پر محبتوں کا اس سے بڑا کوئی دسترخوان نہیں کہ کوئی اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کی اصلاح کے لیے ایک جملہ لکھے، آپ کو فون کرے اور آپ کو اپنا رویہ درست اور شائستہ بنانے کا کہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ خدا سے پہلے زمین پر کچھ مخلص ہماری گرفت کرنے کو موجود ہیں۔ سکون کی تلاش میں ہو تو سجدوں میں رویا کرو۔ ہمارے پاس کئی راستے تھے لیکن ہم خدا کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔ حرکت ہی زندگی ہے، وہ دکھ سے صبر کی طرف ہو، ناشکری سے شکر کی طرف یا پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے۔ جو صرف اسے پکارتا ہے وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے۔ جو اس کی تلاش میں ہے وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص طور پر دے رہا ہے۔ جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے، سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں۔ اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے۔ جو امید پر ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین صرف یقین، اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔